السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 481۔ علماء کرام اور مفتیان عظام کی ذمہ داری، اصول فتویٰ کا 16واں ادب، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ 16واں ادب اور اصول، یہ بھی ایک علم دین کی زکوٰۃ ہے اور اللہ کا حق ہے کہ قاضی، مفتی، علماء لوگوں کو شرعی احکامات کھول کھول کر بتائیں اور اس میں کنجوسی اور کوتاہی نہ کرے، تاکہ دین اور شریعت کی باتوں کی خوب نشر و اشاعت ہو اور لوگ سن سن کر عمل کرنے والے بنیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی دین کی طرف راستہ دکھایا اور دکھا گیا شخص پر اس پر عمل کیا تو راستہ دکھانے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جو عمل کرنے والے کو ملا۔ دوسری حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں سے کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح دینی باتوں کو اور احکامات کو چھپانے والوں کے لیے وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ حسن درجے کی حدیث میں ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ دنیا بھر کے تبلیغ والے فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے بارے میں اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام اور مفتیان عظام سے پوچھتے ہیں کہ کیا دعوت و تبلیغ کو چلانے کے لیے شرعیت کا نظام شرعی حیثیت کا حامل ہے؟ کیا امارت والا نظام غیر مشروع نظام ہے؟ مفتی ابو القاسم صاحب مدد اللہ کی سرپرستی میں امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب پر دیا گیا فتویٰ درست ہے، جبکہ مولانا سعد صاحب کا رجوع کرنا بھی ثابت ہے۔ دارالعلوم کا نام لے کر دارالعلوم والے شرعیت کے تائیدی اور حمایتی ہے۔ شرعیت والے ساری دنیا میں وضاحتی جوڑ کے نام سے فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ کیا اس شرعیت سے برات ظاہر کرنے کے لیے مفتی ابو القاسم صاحب اور فتویٰ کمیٹی دارالعلوم کو ایک وضاحتی بیان دینا ضروری نہیں ہے؟ مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہما نے بار بار یہ فرما چکے ہیں کہ دارالعلوم دونوں گروپوں سے غیر جانبدار ہے، اس کے باوجود اس بیان کو تحریراً کیوں نہیں وائرل کیا جا رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں ساری ہنگامہ آرائی اور فتنے فساد کا واحد سبب مفتی ابو القاسم صاحب کا ہوم منسٹر کو لکھا گیا خط کہ جس میں مولانا سعد صاحب کے افکار اور نظریات پر بلا دلیل خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اسی خط کی ایما پر بنگلہ دیشی علماء دارالعلوم کا اور مولانا ارشد مدنی کا نام لے کر فتنے و فساد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا ان دونوں بزرگوں کو اپنی برات کا اعلان کرنا واجب نہیں ہے؟ شرعیت والے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ دارالعلوم ان کا حمایتی ہے، مگر پھر بھی دارالعلوم والے اپنی برات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی شرعیت والوں کے خلاف کوئی فتویٰ صادر ہو رہا ہے، جبکہ مولانا سعد صاحب کی ذرا سی احتمالی غلطی پر فوراً فتویٰ منظر عام پر آ جاتا ہے۔ آخر انہیں کیا اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا؟ ایک طرف تو مولانا ارشد مدنی مدد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہ فتوے کا ہے نہ رجوع اور مراجع کا ہے۔ مولانا سعد صاحب ایک سیڑھی نیچے اتر کر شرعیت کو قبول کر لیں تو 24 گھنٹے کے اندر یہ سارا انتشار دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت مدنی صاحب کے اس بیان کی آڈیو کیسٹ موجود ہے جسے ساری دنیا نے سنا۔ اب آپ مفتیان عظام فیصلہ فرمائیں کہ کیا یہ غیر جانبداری کہلاتی ہے؟ بنگلہ دیش فتنے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ایک کشمیری بھائی مفتی ابو القاسم صاحب کو فون پر التجا کرتا ہے کہ مفتی صاحب دارالعلوم کا نام لے کر بنگلہ دیش کے علماء نے قیامت کھڑی کر دی، خدا را آپ ایک فون کر دیجئے تو سارا فساد رک سکتا ہے۔ جواب میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی فساد بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اور میں تو ہندوستان کا ہوں،
وہ جانے ان کا کام، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور چند دنوں بعد مفتی صاحب بنگلہ دیش کا دورہ کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی آڈیو ہمارے پاس موجود ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک دارالعلوم کی لابی شرعیت کی حمایتی بنی ہوئی ہے۔ ارباب دارالعلوم دیوبند کا مستقل موقف۔ اس وقت ارباب دارالعلوم دیوبند پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے مرہون منت ہے۔ کسی حال میں بھی یہ عالمی شورا کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ادارے کسی آدمی یا گروپ کے مرہون منت ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محسنین کے خلاف جا کر انہیں ناراض نہیں کر سکتے۔ صحیح فتووں اور صحیح فیصلوں کے لیے عدلیہ کا مخلص اور آزاد ہونا شرط اول ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے مقتدی اور مفتیان عظام کو جھنجھوڑ کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار اور عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر، دونوں کے ساتھ اللہ کو تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فائدہ: حق بولنے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کو فرمایا گیا، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ انسانوں کی رعایت فیصل کو حق گوئی سے مانے ہوتی ہے، یا رشتہ داریاں رکاوٹ بنتی ہیں، یا پھر مالداروں کی تبرعات اور ہدایے اور غریب کی غربت مانے ہوتی ہے۔ نیز جن جن راستوں سے فیصل اپنا ایمان اور رواداری بیچ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو علام الغیوب نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایک کر کے گنوا دیا ہے، اور پھر حاکم اور فیصل کو خوب جھنجھوڑ کر وارننگ دے دی گئی ہے کہ سیکھ، تیرے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے کہ تو کسی کی حلق تلفی کر کے اس پروردگار سے نہ چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ اور اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ خواہشات نفس، کسی کی عصبیت یا بغض و عناد یا قومیت تمہیں انصاف سے نہ روک دے۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربا پروری اور ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے۔ تمہارے اس غیر منصفانہ فیصلے کی وجہ سے تم ایمان حقیقی کھو چکے ہو، اس لیے پھر سے ایمان لاؤ، اے ایمان والو، پھر ایمان لے آؤ۔ یعنی تمہاری قومیت، علاقائیت، لسانیت، وطنیت، نسبت وغیرہ کا سائیڈ لینا تمہارے ایمان کو دھندلا سا کر دیا ہے، لہذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ۔ واللہ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغ کے بڑوں کی کانٹ چھانٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستوں کی بھی کانٹ چھانٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے۔ یہاں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے، حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتی رحمہم اللہ کی روحانی درجگاہ کی عزت اور آبرو کو پامال ہونے سے بچائے۔ علماء کرام اور مبلغین اعظام، تاریخ ہر زمانے میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ بخارا، سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دبدبہ رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کی معراج پر تھی، اور ایک شعر اور مصرع تو ہر خاص و عام کی زبان پر رہتا تھا۔ سمرقند سیکل روئے زمین است، بخارا قوت اسلام و دین است۔ لیکن دعوتی محنت جیسے جیسے رخصت ہوتی گئی، ویسے ویسے اسلامی مملکت کی شان و شوکت گھٹتی چلی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ دور اندیش نہیں تھے، مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی برتی گئی تھی۔ دعوتی محنت ایک فیکٹری کی مانند ہے، شوگر تیار ہوتی رہی تو سب کا بھلا، اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر ذخائر کب تک کام دیں گے۔ مدارس علوم اسلامیہ کے ذخائر ہیں، یہاں علوم سینہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فیکٹری تو صرف دعوتی محنت ہے، ذخائر یہ تو پھسلتی ریت کے مانند ہے، کب ہاتھ سے نکل جائے اور کب ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے۔
اور ان کی علمی ثقافت اور تمدن اور ساتھ ہی ان کے عروج اور زوال سے بھی ہم بعد والے بخوبی واقف ہیں۔ سابقہ الہند فی عہد الاسلامی میں علماء اور مدارس 350 سال سے سرزمین ہندوستان پر محنت کرتے رہے، لیکن دین یو پی اور بہار کے چند مواضعات اور چند دیہات اور چند گنتی کے خاندانوں کے باہر نہیں نکلا، خاص کر مظفر نگر ضلع ہی میں دین رہ گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی قدیم ہندوستان کے چپے چپے میں موجود تھی۔ مگر 90 برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور سندھ بلکہ دنیا کے 7 بر اعظم تک دین پھیلا دیا۔ اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ دعوتی کام اور اس کی حفاظت کا اولین ترجیح دے۔ مرکز رائے اور مرکز ککرائل مرکز نظام الدین کے تابع بن کر کام کرنے والا بنے اور ایک امیر کی امارت کے تحت کام ہو، شورائیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو اور شورائیت والے مرکز نظام الدین لوٹ آئے۔ یہ کام آپ مفتیان عظام اور علماء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں اس کی آواز لگے، اور دعوتی کام تو دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے۔ انہیں دیندار لوگوں سے مساجد اور ان کے بچوں سے مدارس اور ان کے ذاکرین سے خانقاہیں آباد رہے گی۔ دعوتی کام اور اس کا مرکز نظام الدین سلامت رہے گا تو ہزاروں مدارس وجود میں آ جائیں گے۔ انگلینڈ میں 40 دارالعلوم ہیں جہاں دورے تک کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یہ سب اسی تبلیغی محنت کی برکات ہیں۔ اس وقت شیطان اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت اور اس کے مرکز نظام الدین کی حفاظت کے علاوہ اور کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کرتے۔ تمام دعوتی کام کرنے والوں سے بھی یہی کہتے ہیں۔ علماء روزانہ درجنوں فون کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، ہم ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ علماء دیوبند ہمارے سروں پر چھت کی مانند ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن چند مفاد پرست اور نااہل قسم کے ذمہ داروں نے دارالعلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے، سو ہم ان کے تعاقب میں اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صرف دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء کے انتظامی لابی کی تصحیح چاہتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ دارالافتاء کی لابی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور اس طرح کے احباب کو چن چن کر سائٹ پر کر دیا جائے اور اللہ سے ڈرنے والے، امت مسلمہ کا صحیح درد رکھنے والے پرہیزگار لوگوں کو آگے لایا جائے۔ بس یہی صورت ہے دارالعلوم دیوبند کی بازیابی کی۔ اس وقت جو بھی مدارس مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب والے دارالعلوم کی دعائی دیں گے تو عوام ان کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ فی الوقت دارالافتاء کی لابی دعوتی کام کے مرکز اور اس کے امیر کو انصاف فراہم نہیں کر رہی ہے۔ ہر چیز باقاعدگی کے ساتھ دارالعلوم کی شایع نشان عوام میں آنا چاہیے تھا۔ ہم نہایت اکیلے ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں، لیکن ہم اپنی ہر بات کو 100% مدلل طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارالعلوم تو ہے ہی اس کام کے واسطے۔ روح تڑپ اٹھتی ہے جب دارالعلوم کی طرف سے آڈیو بیان جاری ہوتا ہے یا پھر لیٹر پیڈ پر کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے تو نہ اس پر فتوے کے مراجع لکھے جاتے ہیں اور نہ ہی مستفتی کو وقت دیا جاتا ہے۔ کورٹ کچہری کا مجسٹریٹ کسی مسئلے میں فیصلہ صادر کرتا ہے تو درجنوں سے بھی زیادہ صفحات میں اس کا فیصلے کے مراجع اور اس کی فروعیات تک کو لکھ چھوڑتا ہے۔ دارالعلوم کے فتوے اس طرح کے کیوں نہیں ہوتے؟ فتووں کو دیکھا جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی جاگیردار اور ڈیرے کی طرف سے حکم نامہ موصول ہوا۔ ہم الحمدللہ مخلص ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کا ہمیں شوق ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور دعوت والوں کو اپنا کام کرنے دے، ان کے اجتماعات میں خلل اندازی نہ کرے۔ اور اب عوام کا راؤنڈ ختم ہو چکا، علماء اور مفتیان کرام کا دور شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ علماء کرام مفتیان عظام اللہ کے لیے میدان میں آئے اور اپنی آواز بلند کرے، ہند، پاک اور بنگلہ دیش کے تبلیغی کشتیوں کو ڈوبنے سے بچائے۔ اس مبارک کام پر چند ظالموں اور جابروں نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ رائے مرکز کو اس سے پاک کرے، سارے عالم میں ہونے والے اجتماعات کو امیر عالم حضرت جی رابع ماسا صاحب کے تابع کریں، مرکز نظام الدین کی مرکزیت کو واضح کریں، فرمائیں نسلیں آپ بزرگوں کو دعائیں دے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مزید تفصیلات کے لیے ہماری دی ہوئی لنک پر ملاحظہ فرمائیں۔